السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر، یہاں سے فخر الاسلام بزدوی نے اصول فقہ میں ایک بات کہی ہے تو اس کا بیان ہے۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ صفات ذاتیہ اور فعلیہ ہمارے نزدیک یہ دونوں ازلی ہیں، اور تو صفات ازلیہ ہمارے نزدیک 8 ہوئیں، صفات ذاتیہ 7 اور صفات فعلیہ کہ جن کو ہم تکوین کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک وہ بھی ازلی ہے۔ تو صفات ازلیہ ہمارے ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہوئیں، اور اشاعرہ کے نزدیک صفات ذاتیہ تو ازلی ہیں، البتہ صفات فعلیہ کو وہ تعلق کا نام دیتے ہیں اور تعلق حادث ہے۔ تو اسی کے متعلق علامہ فخر الاسلام بزدوی نے یہ بات کہی ہے کہ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا یقین ہو، دل میں تصدیق ہو۔ تو جو اللہ رب العزت کی تصدیق ہے یہ اسی طرح ہو جیسے اللہ رب العزت کی ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بچے کی جو نشو و نما ہو تو اس سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان والدین ہیں تو ان کے یہاں جو بچے کی نشو و نما ہوگی تو اس کا جو ایمان یہ ظاہر ہوگا یا اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر۔ اور ایک یہ ہے کہ ایمان اس کے نزدیک ثابت ہوا ہے دلائل و براہین سے، کہ اس نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ میں غور کی تو ثابت ہوا کہ اس جو عالم کون ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی مکون ہے، تو وہ اللہ کی ذات کی معرفت کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ثبوت ایمان ہے یہ بالبیان ہے۔ فرماتے ہیں وقد قال فخر الاسلام علی البزدوی رحمہ اللہ فی اصول الفقہ، فخر الاسلام علی بزدوی نے اصول فقہ میں فرمایا ہے وَأَمَّا الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ، رہا ایمان و اسلام، فَإِنَّ تَفْسِيرَهُمَا التصدیق والإقرار باللہ سبحانہ وتعالی۔ تو ایمان اور اسلام دونوں کی تفسیر، تو ایمان و اسلام وہ یہاں پر جو ہے ترادف کے اعتبار سے، یعنی دونوں کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار اور تصدیق ہو کما ہوا بصفاتہ و اسمائہ، کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے صفات اور اسماء کے ساتھ ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اور جو اس کی جانب سے جو شریعت ہے تو اس کو قبول کرنا یہ ایمان ہے، یعنی اس کی ذات کی معرفت ہو، وقبول و احکامہ و شرائعہ، اور احکام الہیہ کو قبول کرنا اور جو ہے اللہ رب العزت کی شریعتوں کو قبول کرنا۔ تو یہ جو ہے ایمان و اسلام کی تعریف کی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ نَوْعَانِ، اور ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر بِالنَّشْئِ بین المسلمین، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مکلف بندے کے نشو و نما پانے سے وہ ظاہر ہوتا ہے، وثبوت و حکم اسلامی تبعا لغیرہ من خیر الابوین، اور اس کے اسلام کے حکم کا ثبوت وہ اپنے والدین میں سے جو خیر ہوں گے ان کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ اسی کے تابع ہو کر مسلمان سمجھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اسلام کے حکم کا ثبوت تبعا لغیرہ، وہ غیر کے تابع ہو کر ہے، یعنی جو والدین میں سے خیر ہے جو مومن ہے اس کے تابع ہو کر۔ وثابت بالبیان، اور ایک ایمان وہ ہے جو دلائل و براہین سے ثابت ہوتا ہے، وَأَن يَصِفَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا هُوَ۔ تو یہ 2 قسمیں کر دی۔ اب یہاں سے پھر یہ گفتگو ہے کہ اس طریقے سے یہ شرط لگانا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات کی معرفت اور تصدیق ایسے ہو کہ جیسے اب وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے، صفات کمالیہ کے ساتھ، تو کمال کی شرط لگانا تو یہ متعذر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اوصاف کو مخلوق کے لیے معرفت ہو تو اس میں مختلف ہے کہ کوئی کسی طریقے سے جانتا ہے، کوئی کسی طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ جو انبیاء ہیں
انہیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت زیادہ ہوگی بنسبت امتی کے، تو مقام تفسیر و تعبیر میں امتیوں کی حالت مخلوق کی حالت مختلف ہے۔ تو فرماتے وَأَن يَصِفَ اللَّهَ تعالیٰ کما ہوا، اور اللہ رب العزت کے اوصاف کو وہ بندہ بیان کرے کما ہوا جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن فرماتے ہیں الا ان ھذا کمال یتعذر شرطہ، لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات کو اوصاف کے ساتھ جاننا کمال کے ساتھ، تو کمال کی شرط لگانا متعذر ہے۔ ان ھذا کمال، کہ اللہ رب العزت کے صفات کو کمال کے ساتھ جاننے کی شرط لگانا، یتعذر شرطہ، یہ شرط لگانا متعذر ہے۔ کیوں؟ لأن معرفت الخلق بأوصاف الحق متفاوتۃ فی مقام التفسیر وحال التعبیر، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے اوصاف کو مخلوق کا پہچاننا یہ مختلف ہے تفسیر اور تعبیر کے مقام میں، یعنی کہ نبی کو زیادہ ہے، پھر اولیاء اکرام کو، پھر ایک عام انسان کو۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ الْكَمَالِ بِمَا لَا حَرَجَ فِيهِ وَلَا مُحَالَةَ، فرماتے ہیں اور کمال کی شرط جو ہے وہ اس طریقے سے لگائی جائے کہ جس میں کوئی حرج اور محال نہ ہو، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوصاف کو کمال کے ساتھ جاننا، اس کی ذات کو مع صفات کمال کے ساتھ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالاً جان لینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اس طریقے سے شرط لگائی جائے کہ جس میں حرج ہو اور کوئی محال نہ ہو۔ وَهُوَ أَن يَثْبُتَ التصدیق والإقرار بما قلنا اجمالاً، اور وہ یہ ہے کہ تصدیق اور اقرار یعنی اس پر کہ جو ہم نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اوصاف کے ساتھ جو ہے جانی جائے، تصدیق ہو، تو اس کا اقرار اور تصدیق جو ہے وہ اجمالاً ثابت ہو۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَيَانِهِ وَتَفْسِيرِهِ اِكْمَالًا، اگرچہ بندہ اس کو بطور کمال بیان کرنے سے وہ عاجز ہو۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے فرمایا کہ ان الواجب ان يستوصف المؤمن، اچھا ان يستوصف المؤمن، اسے مجہول پڑھا جائے، باب استفعال سے ہے اور اس کا ماخذ طلب ماخذ، یعنی اللہ رب العزت کے اوصاف کے بارے میں طلب کیا جائے بندے سے، تو واجب یہ ہے کہ ان یستوصف المؤمن، کہ مومن بندے سے اوصاف الہیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیقال اہو کذا، تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس طرح ہے، یعنی اس کے اوصاف یہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوصف بکذا ونعت کذا من الصفات الثبوتیہ والسلبیہ والنعوت الذاتیہ والفعلیہ، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس صفت سے موصوف ہوتی ہے، اور یعنی اس صفت سے صفات ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ یا ذاتیہ ہوں یا فعلیہ، تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان سے موصوف ہوتی ہے۔ فَإِذَا قال، تو جب بندہ کہے نعم ہاں اللہ کی ذات اس سے موصوف ہوتی ہے، فقد ظہر کمال اسلامہ وتبین غایۃ مرامہ، تو اب اس بندے کا مکمل مسلمان ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور اس کا یعنی مقصود کی انتہا وہ ظاہر ہو جائے گی کہ یہ جو ہے اس کو کمال اسلام حاضر ہے، اس کا مقصد ظاہر ہے۔ وَأَمَّا من استوصف، استوصف تو یہ مجہول آئے گا، استوصف یعنی من استوصف فجہل فلیس بمؤمن، اور رہا وہ انسان کہ جس سے اللہ کے اوصاف کے بارے میں پوچھا گیا، طلب کیا گیا، فجہل، پھر اس نے نا آشنائی کا مظاہرہ کیا، فلیس بمؤمن، تو وہ مومن نہیں ہے، یعنی جس سے بندے سے جو ہے پوچھا گیا، تفصیل پوچھی گئی، اس نے انکار کر دیا، تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ وَلِذَا قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الکبیر فی صغیرۃ بین ابوین مسلمین، اسی وجہ سے امام محمد نے جامع کبیر میں فرمایا ایسی نابالغ بچی کے بارے میں کہ جس کے والدین مسلمان ہیں، تو فرمایا اذا لم تصف الاسلام حتی ادرکت فلم تصف انہا تبین من زوجہا، کہ جب وہ اسلام کے بارے میں بیان نہیں کر پائے تو اس بچی کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا حتی ادرکت، یہاں تک کہ جب اسے ادراک ہو جائے اسلام کا اور وہ جاننے لگ جائے، فلم تصف انہا، تو اب وہ بیان نہ کرے اسلام کے اوصاف، تو اپنے شوہر سے وہ جدا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ مومن نہیں رہے گی، کیونکہ جب اس سے پوچھا گیا اور اس نے ناآشنائی کا اظہار کیا تو اب وہ مومن نہیں رہے گی۔ ہاں فرماتے ہیں لم یزل ولا یزال باسمائہ و صفاتہ، اور اللہ رب العزت اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی مطلب یہ موصوفاً بالنعوت الکمال کہ اللہ رب العزت صفات کمالیہ سے موصوف رہے گا، اور معروفاً باوصاف الجلال والجمال، اور اپنے اوصاف جلال و جمال کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت وہ معروف رہے گا۔ لم یحدث لہ اسم ولا صفۃ، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی اسم اور کوئی صفت جو ہے وہ نئی پیدا نہیں ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی کوئی بھی صفت یا کوئی بھی اسم وہ ازل سے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نئی پیدا ہو، یعنی ان صفات اللہ تعالی و اسماءہ کلها ازلیۃ لا بدایۃ لها و ابدیۃ لا نہایۃ لها، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صفات اور تمام اسماء ازلی ہیں، ان کی ابتدا نہیں ہے، اور ابدی ہیں تو ابدی کا مطلب ان کی انتہا نہیں ہے، تو ازلی کا مطلب ابتدا نہیں اور ابدی کا مطلب انتہا نہیں۔ لم یتجدد لہ تعالی صفۃ من صفاتہ ولا اسم من اسمائہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہ تو کوئی نئی صفت پیدا ہوئی نہ کوئی نیا اسم جو ہے وجود میں آیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ واجب الوجود للذات ہے، یعنی وہ خود واجب الوجود بالذات ہے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، اور صفات بھی جو ہیں وہ ازل سے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو واجب الوجود بالذات ہے، لیکن صفات الہیہ وہ واجب للذات ہیں، یعنی واجب لذات اللہ تعالی ہیں۔ الکامل فی ذاتہ و صفاتہ، تو اللہ رب العزت کی ذات وہ واجب الوجود ہے جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہے۔ فلو حدث لہ صفۃ او زال عنہ نعت، تو اگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی نئی صفت پیدا ہو یا اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی صفت ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی پیدا ہو رہی ہے تو پہلے نہیں تھی، یا ختم ہو رہی ہے تو اب نہیں ہوگی، تو اس سے تو حدوث لازم آ جائے گا، اور یہ تو یعنی نقص ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ نقص سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں لکان قبل حدوث تلک الصفۃ و بعد زوال ذالک نعت ناقصا عن مقام الکمال، تو ضرور اللہ رب العزت کی ذات اس صفت کے وجود سے پہلے اور اس صفت کے زائل ہونے کے بعد، انہیں کہا نا کہ کوئی نئی صفت پیدا ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو صفت کے وجود سے پہلے اور صفت کے زائل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات وہ مقام کمال سے ناقص ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کے حق میں یعنی نقص جو ہے یہ محال میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہیں وہ ازلی ابدی ہوئیں۔ فرماتے یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں جو خبریں وارد ہیں تو ان کا ورود جو ہے وہ لفظ ماضی کے ساتھ ہے کہ انا ارسلنا نوحا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی کوئی بھی صفت وہ حادث نہیں ہے بلکہ ازل سے ہے، تو اللہ رب العزت کا جو یہ کلام ہے یہ بھی ازل سے ہوگا۔ جب ازل سے ہے تو اب ازل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بھیج دیا نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے بھیج دیا، حالانکہ ازل میں کہاں بھیجا ہے، ورنہ تو حضرت نوح کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اچھا یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خبریں جو ہیں وہ ازل سے ہیں کیونکہ کلام اس کا ازلی ہے، لیکن ازل میں وہ ماضی، حال یا مستقبل وہ کسی زمانے سے متصف نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کی صفت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفت کے ساتھ جو متصف ہے وہ اس اعتبار سے کہ مطلقاً حضرت نوح کو بھیجنا ہے، تو نوح علیہ السلام کو بھیجنے کی خبر جو ہے یہ خبر اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، یہ کلام نوح علیہ السلام کا بھیجنا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گی،
تو اب ہم اس کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی وہ تو خبر تو اس طریقے سے ہے کہ حضرت نوح کو بھیجنا ہے، لیکن اس کی تعبیر ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ گویا کہ اللہ رب العزت اب یہ فرمائے گا انا نرسلو، ہم بھیجیں گے، کیونکہ ابھی بھیجا نہیں ہے، اور جب بھیج دیا اللہ رب العزت نے تو اسی خبر کو ہم کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے کہ حضرت نوح کو بھیجنا ہے، اس کی تعبیر ہم اس طریقے سے کہیں گے انا ارسلنا، ہم نے بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدلاؤ ہو رہا ہے، جو تغییر ہے، وہ خبر کے لفظ میں ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم جو خبر دینا ہے، جو کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاہنا سوال مشہور، یہاں پر ایک مشہور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قد ورد الاخبار فی کلامہ سبحانہ بلفظ المضی کثیرا، کہ اللہ رب العزت کے کلام میں لفظ ماضی سے بکثرت خبروں کا ورود ہے، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعصی فرعون، اور فرعون نے نافرمانی کی، والاخبار بلفظ الماضی اما لم یوجد، اور لفظ ماضی سے خبر دینا اس کی کہ جو ابھی موجود نہیں ہوا، تو جو ابھی موجود نہیں ہوا اس کے یہ کہنا کہ ہم نے بھیج دیا، یعد کذبا، تو یہ کذب شمار کیا جاتا ہے۔ اور کسی کتاب میں ہوگا بعد کذبن، کہ بعدو کا مطلب پھر ہوگا ابھی تک، کہ ابھی تک جو موجود نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں لفظ ماضی سے خبر دینا وہ کذب ہے۔ فرماتے ہیں اور اللہ کی ذات پر کذب محال ہے۔ تو یہ مشہور سوال ہے، لیکن اس کا مستور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اخبارہ تعالی لا یتصف ازلا بالماضی والحال والاستقبال، کہ اللہ رب العزت کی خبریں وہ ازل سے متصف نہیں ہیں ماضی حال مستقبل کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تو لعدم الزمان، کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، ہاں وہاں زمانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وانما یتصف بذلک فیما لا یزال بحسب التعلقات، بلکہ اللہ رب العزت کی خبریں متصف ہوتی ہیں بذالک، یعنی ماضی حال یا مستقبل کے ساتھ متصف اگر ہوتی ہیں تو فیما لا یزال بحسب التعلقات، تو وہ تعلقات کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ وانما یتصف بذالک، یعنی اللہ کی خبریں وہ ماضی کے ساتھ اگر متصف ہوتی ہیں اس میں، کہ جو یعنی مستقبلی زمانہ ہے کہ آئندہ میں اگر متصف ہوں گی تو وہ تعلق کے اعتبار سے متصف ہوں گی، کہ یعنی تعلق حادث ہوگا۔ فیقال، تو کہا جائے گا کہ یعنی اس طرح کہا جائے گا کہ قام بذات اللہ تعالی اخبار عن ارسال نوح مطلقا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو قائم ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً حضرت نوح کو بھیجنے کی خبر دینا، تو حضرت نوح کو مطلقاً بھیجنے کی خبر یہ قائم ہے۔ وذالک الاخبار موجود ازلا وباق ابدا، اور یہ خبر دینا ازل سے موجود ہے اور ابد تک باقی ہے۔ فقبل الارسال کانت العبارۃ الدالۃ علیہ، تو اب بھیجے جانے سے پہلے جو اس معنی پر دلالت کرنے والی جو عبارت ہوگی وہ یہ ہوگی انا نرسلو، یعنی تعبیر یہ ہوگی کہ ہم بھیجیں گے، وبعد الارسال انا ارسلنا، اور بھیجے جانے کے بعد جو ہے وہ تعبیر ان الفاظ سے ہوگی انا ارسلنا۔ فالتغییر فی لفظ الخبر، تو بدلاؤ اور تبدیلی وہ خبر کے الفاظ میں ہوئی، لا فی الاخبار القائم بالذات، نہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم خبر دینے کا جو معنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہذا کما تقول فی علمہ تعالی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم قائم بذاتہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے ازل سے۔ کس بات کا علم؟ یعنی کہ حضرت نوح رسول ہیں، تو حضرت نوح رسول ہیں تو اللہ کا جو علم ہے تو وہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک باقی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو وجود نہیں بخشا ہے، تو قبل تخلیق تو اللہ رب العزت کے جو علم ہے تو اس کی تعبیر اس طریقے سے ہوگی کہ یعنی سیوجدو، کہ ان قریب جو ہے ان کا وجود ہوگا، ان کو تخلیق کیا جائے گا، یہ اللہ رب العزت کے یعنی علم میں اس طریقے کے اس کی تعبیر ہوگی۔ اور جب جو ہے ان کی تخلیق ہو جائے گی وجود کے بعد، تو وجود کے بعد اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وجدہ و ارسلا، کہ انہیں بھیج دیا گیا ہے اور ان کا وجود ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر معلوم جو ہوا تو اس معلوم میں تغیر ہوئی کہ معلوم پہلے سیوجد تھا، پھر بعد میں وجودہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے علم میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اللہ رب العزت کا علم تو یہ تھا کہ حضرت نوح رسول ہیں، تو یہ جو علم جو ہے
وہ ازل سے ابد تک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہ قائم بذاتہ سبحانہ و تعالیٰ ازلاً، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ازل سے اس بات کا علم ہے کہ بأن نوحا مرسل، کہ حضرت نوح رسول ہیں۔ تو ازل سے اس بات کا علم جو ہے قائم ہے کہ حضرت نوح رسول ہیں۔ وہذا العلم باق ابدا، اور یہ علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ فقبل وجودہ، تو حضرت نوح کی تخلیق سے پہلے علم انہ سیوجد، کہ اللہ رب العزت کے پھر اس علم کی تعبیر یہ ہے کہ سیوجدوں کہ ان کا یعنی وجود ان کو بخشا جائے گا۔ وبعد وجودہ علم بذالک علمی انہ وجدا، اور اللہ حضرت نوح کی تخلیق کے بعد، وجود کے بعد، اللہ رب العزت کی ذات کو یہ یعنی اس بات کا علم ہے کہ وہ ان کو وجود ہو گیا اور بھیج دیے گئے ہیں۔ والتغیر فی المعلوم، تو تغیر جو ہے وہ معلوم میں ہوا، اللہ کے علم میں نہیں۔ اور اس کو علیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے عبارت ہوگی فقبل وجودہ علم انہ سیوجد، کہ ان کے وجود سے قبل اللہ رب العزت کے علم کا تعلق یہ ہے کہ ان کا وجود ہوگا، اور بعد وجود اللہ رب العزت کے علم کا تعلق یہ ہوا کہ انہ وجدا، کہ ان کا وجود ہو گیا۔ تو معلوم میں تغیر ہے، علم میں نہیں۔ لم یزل عالما بعلمہ الذی هو صفته الازلیہ، اور اللہ رب العزت وہ عالم ہے اپنے اس علم سے کہ جو اس کی صفت ازلیہ ہے۔ لا بعلم لاحق، اللہ رب العزت کی ذات عالم ایسے علم سے نہیں ہے کہ جو بعد میں لاحق ہوا ہو، کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالم ہوئی ہے ایسے علم سے جو علم لاحق ہے، تو لازم آئے گا پہلے علم نہیں تھا، تو پھر جہل سابق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ لا بعلم لاحق، ایسے علم سے ذات عالم نہیں ہے کہ جو لاحق ہوا ہو، یلزم منہ جہل سابق، کہ اس سے تو جہل سابق لازم آ جائے گا کہ جہالت پہلے ہو جائے۔ وہذا معنی قولہ، اور یہی مطلب ہے اس قول کا کہ والعلم صفۃ فی الازل، اس امام اعظم کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ صفت ازلیہ ہے، یعنی وما ثبت قدمہ استحال عدمہ، کہ اور جس کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا عدم محال ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہا کہ علم جو ہے وہ صفت ازلیہ ہے، تو ازل ہونا ثابت ہو گیا، تو اس کا مطلب قدیم ہے، اور جو قدیم ہوتا ہے پھر وہ معدوم بھی نہیں ہو سکتا استقبال میں، تو اس سے جو ہے اس کا ابدی ہونا بھی جو ہے ثابت ہو گیا۔ قدم ثابت ہو جائے تو پھر عدم محال ہوتا ہے، اور جب عدم محال ہے آئندہ میں تو اس کا مطلب جو ہے اس کے یعنی ابدیت ثابت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جس کا قدم ثابت اس کا عدم محال، تو اللہ رب العزت کا علم ازلی بھی ہوا ابدی بھی، کہ جو زیادت و کمی کو قبول کرنے سے پاک ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ زیادتی ہوتی ہو یا کمی ہوتی ہو، بلکہ جو معلوم ہیں ان میں جو ہے کمی زیادتی ہوتی ہے، بخلاف علوم ارباب العرفان، برخلاف اہل علم کے جو علوم ہیں، یعنی ارباب عرفان جو اہل علم و عرفان کون ہے؟ مخلوق، تو برخلاف مخلوق کے علوم کے کہ مخلوق کا ہمارا علم ایسا ہے کہ معلوم میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن خالق کا علم ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقادراً بقدرتہ التی هو صفته الازلیہ، اور اللہ رب العزت اپنی اس قدرت ازلیہ سے قادر ہے، اپنی اس قدرت سے قادر ہے کہ جو اس کی صفت ازلیہ ہے، لا بقدرت حادثۃ فی الامور الکونیہ، اور اللہ کی ذات ایسی قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے کہ جو قدرت وجودی امور اور وجودی معاملات میں بعد میں پیدا ہوئی ہو، کیونکہ یہ قدرت جو بعد میں پیدا ہوتی ہے تو مخلوق کی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت تو قدرت ازلیہ ہے، والقدرت صفۃ فی الازل، اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، قدرت وہ صفت ازلیہ ہے۔ وکذا نعتہ فی المستقبل، تو جب ازل میں جو ہے وہ صفت ثابت ہو جائے گی تو مستقبل میں بھی صفت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا قدم ثابت اس کا عدم محال، تو اس کا مطلب جس کا ازل ثابت تو اس کی ابدیت جو ہے وہ ثابت۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدَا نَعْتُهُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور یوں ہی وہ اللہ کی صفت ہے مستقبل میں بھی۔ وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ الذَّاتِ الْقُدْسِ،
اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے کلام ذاتی اور قدسی کے ساتھ جو ہے متکلم ہے، تو جو اس کا کلام ہے تو وہ کلام بھی جو ہے وہ صفت ازلی ہے۔ والکلام النفسی صفت فی الازل، اللہ رب العزت کا کلام نفسی وہ صفت ازلیہ ہے۔ وخالقا بتخلیقہ، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ اپنی تخلیق سے خالق ہے، تو یہ صفت فعل ہوگی تخلیق۔ والتخلیق صفت فی الازل، اور تخلیق یہ صفت ازلیہ ہے۔ وفاعلا بفعلہ، اور اللہ رب العزت وہ اپنی فعل کے ذریعے فاعل ہے، یعنی اپنے فعل کے ذریعے فاعل ہے۔ والفعل وفعلہ کما فی نسخۃ، اور ایک نسخے میں وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہے، ہا ضمیر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا فعل وہ صفت ازلیہ ہے۔ تو تخلیق کے جو صفت تکوین ہے، ایسے فعل، تو یہ فعل بھی تو جو ہے صفت تکوین کا نام ہے، تو یہ الگ سے صفت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ابتداءً کسی چیز کا خلق فرمائے تو وہ بھی اس کی تخلیق ہے، اور انتہاءً اس کو باقی رکھے تو وہ بھی جو ہے اس کا وہ فعل ہے، تو یہ اسے فعل سے تعبیر کر دیا۔ فرماتے ہیں اذا خلق شیئا ابتداءً، کہ جب اللہ رب العزت ابتداءً کسی چیز کا خلق فرمائے، وفعلہ فعلا انتہاءً، اور اس کو انتہا میں جو ہے باقی رکھے، یعنی بعد میں اس کو باقی رکھے، اس کو کرے انتہا کے اعتبار سے کرے، مطلب باقی رکھے، تو فإنما يخلقه يفعله، تو اللہ رب العزت جو یہ خلق فرما رہا ہے، جو اللہ رب العزت یہ جو ہے فعل کر رہا ہے، یہ اپنے اس فعل سے جو ہے اللہ رب العزت کرتا ہے کہ جو اس کی صفت ازلیہ ہے۔ لا بفعل حادث ووصف حادث عند خلقه وفعله، تو اللہ رب العزت جو خالق و فاعل ہے وہ ایسے فعل کی وجہ سے نہیں کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو، ایسے وصف کی وجہ سے نہیں جو بعد میں جو ہے وہ کسی چیز کی تخلیق اور اس کے کرنے کے وقت جو ہے وہ پیدا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اذ لا يحدث له علم ولا قدرت، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہ تو کوئی علم جو ہے پیدا ہوتا ہے بعد میں، نہ کوئی قدرت، نہ خلق، نہ فعل۔ معلوم، تو علم کا تعلق معلوم سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے معلوم کے حادث ہونے کی وجہ سے کوئی علم جو ہے نیا علم حادث نہیں ہوتا، ایسے مقدور کے حادث ہونے کی وجہ سے قدرت حادث نہیں ہوتی کہ قدرت بعد میں پیدا ہو، مخلوق کے حادث ہونے سے خلق حادث نہیں ہوتا، مفعول کے حادث ہونے سے فعل حادث نہیں ہوتا۔ تو یہ لف و نشر مرتب کے طور پر عبارت ہے۔ فرماتے ہیں وہذا معنی قولہ، اور یہی مطلب ہے امام اعظم کے اس قول کا کہ والفاعل هو اللہ تعالی، کہ فاعل صرف اللہ کی ذات ہے، لا شریک لہ فی فعلہ وصنعہ وحکمہ وامرہ، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو کو اس کے فعل میں، نہ اس کی صنعت کاری میں، نہ اس کے فیصلے میں، نہ اس کے حکم میں۔ والفعل، اور ایک نسخے میں ہے وفعلہ، اور اللہ رب العزت کا فعل صفت فی الازل، صفت ازلیہ ہے۔ والمفعول مخلوق، تو اللہ رب العزت کا جو فعل ہے وہ تو صفت ازلیہ ہے، لیکن جو اس فعل کا جو اثر ہوگا یعنی مفعول، تو مفعول مخلوق ہے۔ اب تم کہو کہ جب مفعول مخلوق ہے تو پھر فعل بھی جو ہے مخلوق ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں، فعل کیوں مخلوق ہوگا؟ فعل تو جو ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم ہے، اور فاعل قدیم ہے تو فعل بھی قدیم ہوگا، اور یہ مفعول ہے اور جو تعلق ہے وہ حادث ہے۔ فرماتے ہیں اے حادث عند تعلق فعلہ سبحانہ بہ، تو فعلہ میں ہا ضمیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، و بہ میں ہا ضمیر جو ہے یہ اسی مفعول کی ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ مفعول مخلوق ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ حادث ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فعل کے اس مفعول سے متعلق ہونے کے وقت جو ہے وہ مفعول حادث ہوا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا فعل تو وہ قدیم ہی رہے گا، وہ مخلوق نہیں ہے۔ وفعل اللہ تعالی غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ کا فعل مخلوق نہیں ہے، اے لیس بحادث، یعنی وہ حادث نہیں ہے بلکہ فعل تو قدیم ہے، کفاعلہ، جیسے کہ فاعل قدیم ہے تو فاعل کی طرح وہ بھی قدیم ہے۔ اب کوئی کہے کہ جب مفعول مخلوق ہے تو فعل مخلوق کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے لا يلزم من کون المفعول مخلوقا، کہ مفعول کے مخلوق ہونے سے لازم نہیں آتا کون الفعل مخلوقا، فعل کا مخلوق ہونا یہ لازم نہیں آتا، تو کون الفعل مخلوقا یہ یلزمو کا فاعل ہے، لا یلزمو کا فاعل ہے۔
فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو یہ کلام ہے کہ اللہ کا فعل مخلوق نہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا فعل اگر مخلوق ہو تو مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کا فعل حادث ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے حادث ہوگا تو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تو نہیں ہو سکتا کہ ذات الہ کا محل حوادث ہونا لازم آ جائے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، یعنی اللہ کا فعل ہو چاہے اس کی صفت تخلیق ہو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے صفت فعل و تخلیق جس کے ساتھ قائم ہوگی پھر تو وہ فاعل و خالق بن جائے گا نا، اور اللہ بھی خالق ہے وہ بھی خالق بن گیا تو پھر خالق کا تعدد لازم آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، ثابت ہو گیا ہے کہ صرف خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے کلام میں ایماء الی انہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لو کان فعل اللہ مخلوقا لازم تعدد الخالق، کہ اگر اللہ کا فعل مخلوق ہو، مطلب مخلوق ہو تو حادث ہوگا، اور اللہ کا فعل کہو یا تخلیق، یعنی اللہ کا فعل اور اس کے تخلیق اگر حادث ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ حادث ہوگی تو جس کے ساتھ قائم ہوگی پھر وہ فاعل و خالق ہوگا، تو لازم تعدد الخالق، تو خالق کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا، حالانکہ ثابت یہ ہو چکا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی خالق و کل شے ہے۔ فلہ، تو سبحانہ، تو اللہ رب العزت کے لیے وہ توحید ذاتی ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، وہ صفاتی، اور توحید صفاتی بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، والفعلی، اور اللہ رب العزت کے لیے توحید فعلی بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو فعل اور تخلیق ہے یہ وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، تو توحید فعلی بھی ثابت ہے۔ تو امام اعظم کے کلام میں یہ پتہ چلا کہ صفت تکوین کی طرف اشارہ ہے، جو صفت فعل اور تخلیق جسے کہتے ہیں، تو وہ صفت تکوین کا تو نام ہے۔ تو فرماتے ہیں علامہ ابن حمام پر تعجب ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ امام اعظم کے کلام میں اس بات کی صراحت ہی نہیں ہے کہ صفت تکوین جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو ملا علی قالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو متن ہے اس میں تو یہ ہے کہ والفعل صفۃ فی الازل، کہ جو صفت فعل ہے یعنی جس کو تکوین سے تعبیر کرتے ہیں وہ صفت ازلیہ ہے، تو صفت ازلیہ ہوگی تو قدیم ہو گئی نہ ہو گئی، تو فرماتے ہیں شاید انہیں اس کلام سے ذہول ہو گیا ہے۔ وَأَغْرَبَ ابن الحمام حیث ذہل عن هذا الکلام، کہ علامہ ابن حمام پر تعجب ہے کہ انہوں نے عجیب غریب بات کی ہے کہ شاید انہیں اس کلام سے ذہول ہو گیا ہے، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وَلَيْسَ فِي کلام ابی حنیفہ تصریح بأن صفت التکوین قدیمۃ زائدۃ علی الصفات المتقدمہ، کہ انہوں نے کہا کہ امام اعظم کے کلام میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ صفت تکوین جو ہے وہ صفت قدیمہ ہے کہ جو گزشتہ صفات پر زائد ہے، مطلب جو گزشتہ صفات ذاتیہ 7 ہیں تو ان پر زائد یا الگ سے کوئی صفت ہو جائے کہ صفت ذاتیہ وہ صفات ازلیہ 8 ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ سوا ما اخذہ المتاخرون، سوائے اس کے کہ جس بات کو متاخرین نے امام اعظم کے قول سے ماخوذ کیا ہے، وہ صرف اتنی بات جو ہے متاخرین نے اخذ کی ہے کہ کان اللہ تعالی خالقاً، کہ امام اعظم کے کلام سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے قبل ان یخلقا، تخلیق جو ہے فرمانے سے پہلے، یعنی ایسا نہیں کہ جب اس نے تخلیق فرمائی تب جو ہے وہ خالق ہوا، وہ تو خالق ہے ازل سے، قبل اس کے کہ اس نے تخلیق فرمائی، اور اللہ رب العزت رزق دینے سے پہلے ہی جو ہے وہ رازق ہے۔ ھذا، اس کو جو ہے یاد رکھو۔ والاشاعرۃ یقولون، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ لیست صفت تکوین، لیست صفت التکوین سوا صفت القدرتی، وہ کہتے ہیں کہ صفت قدرت کے علاوہ صفت تکوین جو ہے وہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، کہ صفت تکوین کا ہی تعلق ہوتا رہتا ہے خاص متعلق سے، تو اسے جو ہے الگ نام دیا جاتا ہے کہ اگر صفت قدرت کا تعلق، تو صفت قدرت کا تعلق اگر جو ہے وہ مخلوق سے ہو گیا تو اسے تخلیق کہہ دیا جاتا ہے، مرزوق سے ہو گیا تو اسے ترزیق کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے تعبیر الگ الگ ہے وہ سب صفت قدرت کے جلوے۔ تو یہ اشاعرہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفت تکوین وہ اس کے سوا نہیں ہے کہ صفت قدرت اپنے تعلق کے اعتبار سے
ہوتی ہے یعنی خاص متعلق کے ساتھ، تو اپنا جو خاص متعلق کے ساتھ صفت قدرت کے تعلق کے اعتبار سے یعنی صفت تکوین کا وجود ہے۔ فالتخلیق هو القدرت باعتبار تعلقها بالمخلوق، تو تخلیق جو ہے وہ صفت قدرت ہی ہے کہ جس کا تعلق کا اعتبار مخلوق سے کر لیا گیا ہے۔ یوں ہی صفت ترزیق ہے کہ جس کے تعلق کا اعتبار وہ مرزوق سے ہے۔ تو یہاں پر یہ صفت قدرت کے ہی جلوے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صفات افعال جو ہے حادث ہیں، کیوں؟ لأنہا عبارت عن تعلقات القدرت، کہ کیونکہ جو صفات افعال ہیں یہ قدرت کے تعلقات کے نام ہیں، اور تعلقات حادث ہیں تو پھر صفات فعل بھی حادث ہیں۔ تو علامہ ابن حمام نے جو اوپر یہ بات کہی کہ امام اعظم کے کلام میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ صفت تکوین جو ہے وہ قدیم ہو، اب علامہ ابن حمام نے ایک بات اور یہ کہی ہے کہ مشائخ حنفیہ نے تکوین کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ تکوین وہ ایسی صفات کا نام ہے کہ جو تاثیر پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ تکوین کو چاہے تخلیق کا ہو یا ترزیق کا ہو یا اماتت کا ہو یا احیاء کا ہو، یہ جو ہے دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتی ہیں، جیسے رزق دینا یعنی موت دینا، اس کو جو ہے زندہ کرنا، تو یہ تاثیر پر دلالت کرنے والی صفات ہیں۔ تو صرف اتنی بات جو ہے مشائخ حنفیہ نے کہی ہے۔ اب تاثیر پر دلالت کرنے والی صفات ہے، اس سے نہ تو اشاعرہ کے قول کی نفی ہوتی ہے کہ انہوں نے صفت تکوین کو جو ہے وہ حادث مانا، یعنی صفت تکوین کا الگ سے وجود نہیں مانا، اور نہ جو ہے ماتریدیہ کی تائید میں جو ہے یہ مشائخ حنفیہ کا قول ہے، یعنی کہ صفت تکوین جو ہے وہ اپنے فصول کے اعتبار سے کہ تخلیق، ترزیق، احیاء، اماتت جو اس کی فصول ہیں، تو اپنے فصلوں کے اعتبار سے یہ چند صفات کا نام ہے، تو یہ بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ فرماتے ہیں علامہ ابن حمام کے امام اعظم کے کلام میں اشاعرہ نے یہ سمجھا ہے امام طحاوی کے نقل کے حوالے سے کہ امام اعظم کے کلام سے بھی صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صفات فعل وہ تعلق قدرت ہی کا نام ہے، تو وہ یعنی ان کی عبارت سے سمجھ میں آئے گا۔ اتنے کا ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وما ذکرہ مشائخ الحنفیہ فی معنی التکوین، کہ علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ جس بات کو مشائخ حنفیہ نے تکوین کے معنی میں ذکر کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ انہا صفاتن، کہ تکوین جو ہے وہ ایسی صفات کا نام ہے، کیونکہ تکوین تو کئی صفات کو کہا جاتا ہے نا، تخلیق، ترزیق، اماتت، احیاء وغیرہ، تو تکوین وہ ایسی صفات کا نام ہے تدل علی تاثیر، کہ جو تاثیر پر دلالت کرتی ہے۔ تو علامہ ابن حمام نے جو یہ بات ذکر کی ہے، ما ذکرہ، جو یہ ذکر کیا ہے، لا ینفی قول الاشاعرہ، یہ نہ تو اشاعرہ کے قول کی نفی کرتا ہے، ولا یوجب کونا صفت تکوین علی فصولها صفات اخرى، اور ہم جو یہ کہتے ہیں ماتریدیہ کہ صفت تکوین چند صفات کا نام ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ نے جو ذکر کیا ہے نہ تو اشاعرہ کے قول کی نفی کرتا ہے، اور نہ وہ اس بات کو واجب کرتا ہے کہ صفت تکوین اپنے فصول کے اعتبار سے چند صفات کا نام ہو، اور ایسی قدرت کی طرف راجع نہ ہو کہ جو قدرت کا تعلق ہوتا ہے اور جس ارادے کا تعلق ہوتا ہے، یعنی قدرت متعلقہ اور ارادہ متعلقہ کی طرف راجع نہ ہو، بلکہ جو ہے چند صفات کا نام ہو۔ تو اس کی طرف جو ہے نہ تو تائید ہے ہماری اور نہ اشاعرہ کی قول کی نفی ہے۔ بل فی کلام ابی حنیفہ، بلکہ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ بلکہ امام اعظم کے کلام میں ما ایسی بات ہے یفید ان ذالک، کہ جو اس بات کا افادہ کرتی ہے کہ ان ذالک علی ما فہم الاشاعرۃ من ہذہ الصفات، کہ وہ یعنی اس کے مطابق ہو کہ جو اشاعرہ نے ان صفات کے متعلق سمجھا ہے۔ تو اشاعرہ نے ان صفات کے متعلق تو یہ سمجھا ہے کہ یہ صفات کا وجود نہیں ہے بلکہ تعلق قدرت کا نام ہے۔ تو علی ما فہم الاشاعرہ من ہذہ الصفات، تو اشاعرہ نے ان صفات کے متعلق جو سمجھا ہے تو اس کے مطابق جو ہے امام اعظم کے کلام میں جو ہے وہ بات ہے۔ ہاں، تو بلکہ امام اعظم کے کلام میں ایسی بات ہے جو اس بات کا افادہ کرتی ہے کہ یہ صفت تکوین اسی کے مطابق ہو کہ جو اشاعرہ نے ان صفات کے بارے میں سمجھا ہے۔ علامہ نقلہ الطحاوی عن، جیسا کہ یعنی اس بات کو امام طحاوی نے امام اعظم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ
کہ امام اعظم کا کلام یہ ہے کہ یعنی امام اعظم نے فرمایا کما، تو یہاں پر یہ دکھائیں گے اس پوری عبارت سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ صفات فعل جو ہے وہ تعلق قدرت کا نام ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ کما کان اللہ تعالیٰ بصفاتہ ازلیًا، کہ جس طرح اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے یعنی ازل سے ہے، کذالک لا یزال علیہا ابدیًا، تو یوں ہی اللہ رب العزت اپنی صفات کے ساتھ اللہ کی ذات جو ہے وہ ابدی رہے گی، یعنی لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خالق تب بنا ہے جب اس نے مخلوق کو وجود دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو خالق ازل سے ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت رب جو ہے وہ باری ہونا اس کا باری تو وہ ازل سے ہے، باری کا نام، ایسا نہیں کہ جب اس نے جب تربیت فرمائی ہے اور جب مربوب کا وجود ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ باری ہوا ہو۔ فرماتے ہیں لیس منذ خلق الخلق، ایسا نہیں ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس وقت سے خالق کا نام ملا، یعنی خالق کے نام کا استفادہ ہوا، ولا باحداثہ البریۃ استفاد اسم الباری، اور نہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے باری کا نام جو ہے وہ حاصل ہوا ہو، بل لہ معنی الربوبیت، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ربوبیت کا معنی تھا، اس حال میں کہ جو ہے وہ مربوب نہیں تھا ازل میں، اور خالقیت کا معنی ازل میں ہے اس حال میں کہ مخلوق نہیں تھا وہاں، کما انہ محیی الموتیٰ، جیسا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو استحق ھذا الاسم، کہ اللہ رب العزت اس اسم کا مستحق ہے قبل احیاہم، مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے، تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت محیی موتیٰ ہے، کذالک استحق اسم الخالق، تو اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات خالق کے اسم کے مستحق ہے، یعنی مخلوق کو وجود دینے سے پہلے۔ اب سب کی وجہ امام اعظم نے فرمائی ذالک بانہ، یہ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے خالق اور اللہ رب العزت کے باری ہونے کو امام اعظم نے بتایا، سب کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تمام کا مدار قدرت کو قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات فعل جو ہے وہ تعلق قدرت کا نام ہے۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ تو فرماتے فقولہ ذالک، تو امام اعظم کا قول کہ ذالک بانہ، یعنی یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو امام اعظم کے جو قول ہے ذالک بانہ علی کل شیء قدیر، تعلیل و بیان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق، تو یہ علت ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت خالق کے اسم کا مستحق ہے مخلوق سے پہلے، تو مخلوق سے پہلے اللہ رب العزت خالق ہے، تو اس کی بیان اور علت کیا ہے؟ کیوں ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا مطلب صفت فعل کی علت قدرت کو قرار دیا۔ فرماتے ہیں فافادہ ان معنی الخالق قبل الخلق، تو اس نے اس بات کا افادہ کیا کہ مخلوق سے پہلے خالق کا معنی، یعنی خالق کا جو معنی ہے وہ استحقاق و اسم الخالقی، اور خالق کے اسم کا مستحق ہونا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے مخلوق پر موجود ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب قدرت کو جو ہے وہ علت بنا دیا کس بات کی کہ اللہ رب العزت مخلوق سے پہلے خالق ہے، اس کی علت کیا بتائی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہی فرماتے ہیں کہ مخلوق سے پہلے جو اللہ رب العزت کے لیے خالق کا معنی ہے اور خالق کے اسم کا مستحق ہونا ہے، تو وہ مخلوق پر اللہ رب العزت کی قدرت موجود ہونے کی وجہ سے ہے، تو فاسم الخالق ازلی، تو خالق کا اسم ازلی ہے، یعنی ولا مخلوق فی الازل، اس حال میں کہ ازل میں مخلوق نہیں ہے، لمن لہو قدرت الخلق فی الازل، یعنی اس ذات کے لیے کہ جس کو مخلوق پر قدرت ازل میں ہے، تو یہ جو ہے علت ہوئی۔ ہم اس کا ترجمہ لائیں گے فاسم الخالقی کا تعلق ہے لمن لہو قدرت الخلقی، تو ہم ترجمہ لائیں گے کہ خالق کا اسم لمن لہو، اس ذات کے لیے کہ جس کے لیے ازل سے مخلوق پر قدرت ہے، تو اس ذات کے لیے خالق کا اسم بھی ازلی ہوا، اس حال میں کہ ازل میں مخلوق نہیں تھی، تو قدرت جس کے لیے ہے اس کے لیے خالق کا اسم بھی ازلی ہوا۔ وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الاشاعرہ، اور اسی بات کو تو اشاعرہ کہتے ہیں، تو اشاعرہ نے جو امام اعظم کے کلام سے سمجھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امام اعظم کا جو کلام ہوگا تو وہ اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفہوم جو ہوتا ہے وہ منطوق کے معارض نہیں ہوتا،
تو لگتا ایسا ہے کہ امام اعظم کا جو منطوق ہو وہ یہی ہو کہ صفات افعال کا جو مدار ہے وہ صفت قدرت ہی ہے۔ وفیہ، اور اس میں یہ بات ہے کہ مفہوم جو ہے وہ منطوق معلوم کے معارض نہیں ہوتا، بلکہ جو متعین جو منطوق ہے جو عبارت ہے تو اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام اعظم کا متن صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فعل اور تخلیق ہے صفۃ فی الازل، صفت ازلیہ ہے۔